بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دنیا میں ایک اصول ہے، طریقہ ہے کہ آدمی کسی سے کچھ سیکھتا ہے، جب سیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی بھی کام تب کیا جاتا ہے۔ اگر عورتوں میں آٹا گوندنے کا طریقہ اس نے نہیں سیکھا تو آٹا کیسے گوندا جائے گا؟ چائے نہیں بنانی آئے گی، سالن نہیں بنانا آئے گا، اسی طرح مشکل کام ہے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سارے سیکھنے پڑتے ہیں، سیکھے بغیر کوئی بندہ اپنے تجربوں سے کرتا ہے تو خاصی خرابی بھی کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے اور مال بھی ضائع کرتا ہے۔ یہ تو ایک اصول سب پر۔ اسی طرح ہی ایک آدمی ویلڈنگ کر رہا ہے تو ایک آدمی اسے ویلڈنگ دے کے ویلڈنگ کرنا شروع کرے، یا تو خود جل جائے گا یا پٹھا بٹھا دے گا۔ یہ جو ایک کیل ہوتی ہے، میخ جسے کہتے ہیں، یہ بھی آدمی استاد کے سیکھے بغیر سیدھی نہیں لگا سکتا۔ یہ سارا کچھ ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک ترتیب، ایک حسن ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد ساری زندگی وہ سیکھتا رہتا ہے، اس سیکھنے کی بنیاد پہ، اس تجربے کی بنیاد پہ آگے وہ سکھاتا ہے اور کام کرتا ہے، حتیٰ کہ آدمی بوڑھا بھی ہو جائے تو بھی سیکھتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو سمجھ نہیں آتی تھی اب اسے کہاں لے کے جاؤں، تو کندھے پہ لاش اٹھا کے پھرتے رہتے تھے، پریشانی کے عالم میں پھرتا۔ تو ایک جگہ تھکا ہوا بڑا پریشانی کے عالم میں تھا کہ اس لاش کا میں کیا کروں، تو یہ لاش کیسے، اس کو کہاں لے کے جاؤں؟ تو اتنی دیر میں اللہ رب العزت نے آنے کے لیے دو کوے بھیجے، اور وہ کوے جو ہیں وہ آئے، آپس میں لڑے، اور لڑنے کے بعد دوسرے کوے کو ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ اب یہ دیکھتا رہا یہ سارا کچھ، پھر اس کوے نے کیا یہ بند کر دینا لوگوں کو درمیان میں۔ کوے نے زمین کھودنی شروع کی، اور زمین کھودتے کھودتے ایک کھڈا سا بنا لیا، اور کوے کو دھکے دیتے دیتے اس کھڈے میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ تو یہ جب دیکھا اس نے تو اسے بڑی شرم آئی کہ ایک کوا مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایک اصول کی شروع کی ضابطے کی بات ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام سے جتنی ایجادات بڑی ہے نا، وہ ساری نبیوں سے ہیں، ہر نبی سے ہے۔ اللہ پاک نے نبی کے دل میں ڈالی، اللہ کی طرف سے سکھایا گیا، اور وہ ذریعہ بن۔ یہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ساری انبیاء علیہ السلام سے آئی، انہوں نے سکھائی۔ تو اسی طرح دین بھی بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ایک آدمی اپنے طور پہ وضو کرنا شروع کر دے تو ہم نے دیکھا ہے نہ سیکھنے والا آدمی وضو میں بڑی غلطیاں کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز سیکھنی پڑتی ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کتنے اٹھانے ہیں، کیسے رکوع کرنا ہے، سجدہ، یہ تو باقاعدہ کافی عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہی اور چیزیں جو ہماری اعمال کی ہیں، روزے کے ٹائم، ترتیب۔ میں نے اچھے اچھے صاحب علم لوگوں کو دیکھا ہے کہ حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں سیکھے بغیر، ہم تو عالم ہیں، اور وہاں جا کے ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ دم واجب ہو جاتا ہے، وہ سیکھ کے جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ سیکھنی پڑتی ہے کہ کیسے ادا کرنی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح ہی قرآن مجید ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ الف با تا جو ہے یہ کیسے ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، پھر قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، پھر قرآن مجید کی تشریح کو سیکھنے کے بھی اصول ہیں، صرف و نحو کے، حدیث کے سیکھنے کے۔ اب آتے ہیں اصل بات جس کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکثر مرد عورت کتابوں سے عملیات پڑھ کے، وظائف پڑھ کے کرنا شروع کر دیں۔
میں نے کتاب میں پڑھا ہے جی، بس میں کر رہا ہوں۔ اور وہ وظائف جو پڑھے جاتے ہیں عموماً اس میں کچھ قباحتیں ہوتی ہیں جن کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلی عموماً ہوتی ہے یہ کام بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا، ایک۔ دوسری، کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جن سے موکل جنات کی ایک ترتیب ہوتی ہے، یہ مل جاتے ہیں۔ تیسرے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو نقصان دینا مقصود ہوتا ہے، اس کا خیال کر کے پڑھا جائے، اسے نقصان دیا جائے، یہ بھی خاصی تعداد میں یہ بھی ایک مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو وظائف ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو غلط طرح پڑھا جاتا ہے، آیتیں بھی بعض دفعہ الٹے طرح پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ احادیث کی ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، لیکن اس کا پڑھنے کا مقصد اور بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بڑی اور چیزیں بھی ہیں، ایسی قباحتیں ہیں کہ جو بیان کروں تو بڑی لمبی بن جائیں گی۔ اور اس طرح کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں اور بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں، 10-10 ہزار پڑھتے ہیں لوگ، اس میں ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں، یہ بھی ایک صورت وظائف کی چلتی ہے۔ اور کچھ لوگ عملیات کی کتابوں کا، بڑی بنتی ہیں عملیات کی کتابیں، وہ لے لیتے ہیں اور لے کے پھر پہلے تو خود تجربہ کرتے ہیں، پھر لوگوں پہ تجربے کرتے ہیں، تیرا یہ کام کر دوں گا، یہ پڑھ لے، پھر وہ نیم پیر بھی بن جاتے ہیں اس طرح کے، اور خود بھی پٹھا بٹھاتے ہیں، لوگوں کا بھی پٹھا بٹھا دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی چلتی ہے۔ پھر بعض لوگ اس سے آگے جا کے پھونک پھانک شروع کر دیتے ہیں، تویز دینے بھی شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے آگے جا کے جنات کے ذریعے کام کرنے اور کرانے کی ترتیب کرتے ہیں، اور اس سے اگلے شیاطین قبضے میں آ جاتے ہیں یا شیاطین اس کو قبضے میں کر لیتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جو ہے نا، ساری صورتیں میں نے عرض کی ہیں، ان سب میں پہلی بنیاد ہے حدیث مبارکہ ان الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت کیا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اللہ پاک کا احسان ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال بڑے قریب سے دیکھا، حضرت ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے، منع فرماتے تھے، تو اس لیے اللہ نے مزاج میں یہ چیزیں رکھی، اس طرف ہم آئے ہی نہیں۔ ایک دفعہ جماعت میں ایک بزرگ ساتھی تھے، بہت ہی زیادہ سینئر تھے، تو انہوں نے کچھ وظائف اپنے طور پہ ساتھیوں کو خود ہی کہنے شروع کر دیا، حضرت سے پوچھے بغیر۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا، انہوں نے کچھ مراقبات بھی اپنے طور پہ کرانے شروع کر دیے، وہ اس سے بڑا فتنہ بن گیا، اور وہ آخر بیچاروں کو جانا پڑ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد مجھے دنیاوی اعتبار سے الحمدللہ ایک ترتیب ہے، تو یہ عملیات کرنے والے خاصے لوگوں سے واسطہ بھی پڑا ہے، بعض لوگ ملنے بھی آتے ہیں، بعض ان چیزوں کو کسی نہ کسی درجے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پہلی بات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ پاک نے قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، ہر چیز کا بندہ امام تھا۔ 15 سال کے تھے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، لوگوں نے بیعت کی، اور یہ امت کا امام بنا۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ جنات کا، عملیات کا یہ کام کرتے ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، یہ مرتے وقت ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور یہ کفر پہ مرتے ہیں۔ تو حضرت وہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، تو حضرت جی اس لیے بڑا منع کرتے تھے، میں نے حضرت کو کبھی ان چیزوں کی طرف حمایت کرتے بھی نہیں دیکھا، حضرت مخالفت کرتے تھے۔ اب اگلی بات آتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ٹھیک بھی ہوتی ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک صورت، میری ذرا غور سے سمجھیں اور کان کھول کے سمجھ لیں، جن کی چیزوں کے فضائل احادیث مبارکہ میں ہیں یا صحابہ کے واقعات میں ہیں، وہ تو من و ان تسلیم الحمدللہ سرخم، یہ کرو حدیث کی کتابوں میں قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کی صورتوں کی بڑی تفصیل ہے، وہ تو الحمدللہ نعمت ہے، الحمدللہ بہت بڑی شہادت ہے۔
اس کے بعد کچھ بڑے بزرگ، اچھے بڑے بزرگ جو معروف تھے اور دنیا میں انہوں نے بڑا کام کیا، وہ اپنے طور پہ کچھ کلمات ادا کرتے تھے، اور وہ ان کے مریدوں کے ذریعے باہر نکل کے حضرت یہ پڑھتے ہیں، حضرت یہ پڑھتے ہیں، اور کتابوں میں نقل بھی ہو گیا۔ اکثر ایسا نقل ہوا کہ حضرت کو بھی نہیں پتہ چلا، یہ حضرت کے وفات کے بعد پتہ چلا۔ وہ حضرت کا ذاتی ایک ترتیب تھی، انہوں نے اس کو ایک سلسلے کا بھی حصہ بنا دیا۔ ایسا بھی بہت جگہوں پہ ایسا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ یہ جو کیا جائے، اس میں اس کی نسبت قرآن کو، درود شریف کو، کلمہ طیبہ کو اگر کیا جائے تو زیادہ احسن، بہتر ہے۔ آپ یقین مانے، ایک دفعہ مسجد نبی میں ایک صاحب ملی، وہ کہتے ہیں میں 20,000 یہ میرے پیر صاحب نے کلمات سکھائے ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا باقی دنیا کو کوئی کام نہیں کرتے ہو، یہی کرتے رہتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے آقا نے ہمیں آسان زندگیاں، آسان ترتیب کی۔ آپ نے بہت آسان زندگی سکھائی، مشکلات والی زندگی نہیں سکھائی۔ تو میری گزارش ہے، یہ جو ذکر والے ہیں ان سے بھی، جو باقی لوگ بھی بیان سنتے ہیں، یہ جو مختلف کتابوں سے وظائف لے کے پڑھے جاتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ ابھی اس دن 2 دن پہلے مولانا صاحب ایک ہیں ماشاءاللہ بڑے صالح ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں وہ وظائف کر رہے تھے، تو وظائف کرتے کرتے ان کے حالات ایسے خراب ہوئے کہ ہلڑ مچ گیا، اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کے بھی خراب ہو گئے۔ پھر ایسا ہی ہوتا، میں نے خود دیکھے ہیں۔ میں عملیات کرنے والے کئی حضرات 3 دفعہ میرے پاس آئے، اور حال بھی ہو جاتا ہے کہ جنات غالب آ جاتے ہیں جب ان پہ، تو ان کے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں، اور بہت نقصان دیتے ہیں۔ ابتدا جس چیز کی غلط ہوگی اس کا انتہا بھی غلط ہے۔ اچھا نہیں لگتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض لوگ اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ تویز، پیشاب اور مادہ منویہ اور پخانے سے بھی لکھتے ہیں، خون سے لکھتے ہیں۔ میں ایک حقیقت آپ کو بیان کرتا ہوں، کپڑوں کی ہڈیاں نکال کے، بال نکال کے، مٹی نکال کے، کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین بڑا آسان دیا۔ نمازیں اپنے وقت پہ، 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، کسی کا حق نہ ماریں، غیبت، جھوٹ، کینے، بغض، حسد، تکبر، ریا، فخر، اس چیزوں سے بچیں۔ تلاوت قرآن کی، درود شریف کی، اور کلمہ طیبہ کی ترتیب بنا لیں، انشاءاللہ نجات کے لیے بہت ہو جائے۔ اب اس کے بعد اگلی صورتیں اللہ کا قرب پانے، تو اس کے لیے جو الحمدللہ ذکر اذکار اور اعمال اور تہجد، اشراق، چاش، توابین، صلاۃ تسبیح اور یہ مراقبات، یہ چیزیں مزید نور علی نور بنا دیتی ہیں۔ لیکن ان میں بھی ایک بات یاد رکھیں، حلال ہو، حرام یا مشکوک ہو تو کچھ بھی ثواب بھی نہیں ہوتا اور کیفیات بھی نہیں ہوتی۔ تو میری گزارش ہے، یہ رنگ برنگی قسم کے کلمات، رنگ برنگی قسم کی تسبیحاں، اب میں مسجد نبوی میں بھی دیکھا، یہاں ہماری مسجد میں بھی ایک صاحب تھے، وہ 10,000 والی تسبیح دانوں کی، تو مسجد نبوی میں کچھ حضرات کو دیکھا اتنی لمبی تسبیح کے ماشاءاللہ۔ تو یہ کوئی طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے آسان دین دیا ہے، وقت پہ اعمال کا کرنا بڑا حسن ہے۔ جیسے ہر چیز حسین تب ہوتی ہے اپنے مقام پہ ہو، اسی طرح ہی آپ کے اعمال۔ وقت نماز کا ہے تو آپ کا وظیفہ ہی ختم نہیں ہو رہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے وظیفہ ختم کرنا ہے پھر کوئی کام کرنا ہے، بھوک لگی ہے، پیشاب آیا ہے، روکا ہوا ہے، وظیفہ پورا کرنا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ وہاں تو نماز کی بھی آسانی ہے کہ یہ کام پہلے کر لو، نماز بعد میں پڑھ لو۔ اور ان چیزوں سے فائدے کی بجائے نقصان ہے۔ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ بن جائے گا۔ مجھے کوئی یہ بتائے کون سے یہودی، عیسائی، بت پرست کون سے وظیفے کرتے ہیں کہ ان کے دنیا کے کام کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے کام کے لیے وظیفے رہ گئے ہیں؟ یہ پیر صاحب ہی رہ گئے ہیں، تویز ہی رہ گئے ہیں؟ بعض لوگوں نے کوئی کڑا پہن لیا، کسی نے وہ نیم انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، کسی نے کوئی دھاگا باندھا ہوتا ہے، جی وہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ یار اللہ کے بندو، دنیاوی اعتبار میں جاتے ہو تو کفار ہم سے آگے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرتے، کوئی پیر کا بھی بوجھ نہیں اٹھایا ہوا۔ کیوں ہمیں بوجھ اٹھایا دنیا کے لیے پیر کا؟
پیر تو ہوتا ہے اللہ سے جوڑ دے، رسول اللہ کی خدمت میں لے جائے، آپ کو یہاں سے اٹھائے اور رسول اللہ کے قدموں میں بٹھا دے۔ ان وظائف سے جو لوگ کر بھی رہے ہیں، یہ والی تسبیح وہ والی تسبیح جو حدیث میں آتی ہیں، ان کی بھی ایک تعداد بھی آتی ہے۔ اس بعض دفعہ کوئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الفاظ بعض لوگ اللہ الصمد کا وظیفہ کرتے ہیں، بڑا جلالی قسم کا الفاظ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور عموماً اس میں بعض لوگ بیچارے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ آقا نے کل اللہ سکھائی ہے، کل اللہ پڑھ لو، 100 دفعہ پڑھ لو، ساری کل اللہ پڑھ لو۔ اسی طرح اعمال ہیں صبح شام کے، رات کے، سونے کے، جھاڑنے کے، اوپر پھونکنے کے، سورہ یاسین صبح پڑھنے کے، اور آیت الکرسی صبح شام پڑھنے کے، اور اس کے بعد اگر پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، سورہ واقعہ کے، اور اولاد نافرمان ہے، سورہ مزمل کے۔ یہ تو حدیثوں میں یا چیزوں میں آتا ہے، وہ پڑھو۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ان وظائفوں سے، ان چیزوں سے نکالیں۔ آپ کے پاس اللہ نے وقت دیا ہے نا، زیادہ وقت ہے، آپ تلاوت اچھی کر لیں، تلاوت قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیں، ایک آیت روز یاد کریں، کبھی تو قرآن مجید حفظ ہو جائے گا نا۔ حدیث کی کتابیں پڑھنا، معارف کتاب ہے جو عام عمومی زندگی کے لیے ایک دن جنات نے اسے مار کے الٹا لٹکا دیا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس سے بچیں، اللہ میرے آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلیں جی ذکر کریں، یہ آل میوٹ کرتے ہیں تو میں بھی میوٹ ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔